اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الحادی والستون، یعنی 61واں سبق، لیسن نمبر 61۔ اس سبق کا عنوان بھی المنصوبات ہے، لیکن اس سبق میں المنصوبات کی جو قسمیں ہیں ان میں سے دوسری قسم المفعول المطلق کو ذکر کریں گے جناب مولوی عبدالستار خان صاحب۔ تو چلتے ہیں جی پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں ایگزامپل کے ساتھ، قرآن مجید کی ایگزامپل ہے سورہ نساء آیت نمبر 164، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلام کرنا، یعنی میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ کلمہ کلام کیا، کس نے؟ اللہ نے، کس سے؟ موسیٰ سے، تکلیماً کلام کرنا۔ دوسرا جملہ ضرب السارق ضربا شدیدا، چور کو سخت مار ماری گئی، یعنی ضربا ماری گئی، السارق چور کو، ضربا مار، شدیدا سخت۔ تیسرا جملہ ہے سرت سیر البریدی، میں چلا قاصد کی چال۔ اور چوتھی ایگزامپل ہے دکت الساعۃ دکتین، گھڑی نے بجائے 2 گھنٹے۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اوپر کی مثالیں دیکھ کر تم سمجھ گئے ہوگے کہ تکلیماً، ضرباً شدیداً اور دکتینی میں سے ہر ایک مفعول مطلق ہے، کیونکہ تم نے حصہ سوم سبق 43 میں پڑھا ہے کہ اگر کسی فعل کے بعد اسی فعل کا مصدر لایا جائے جس سے اس فعل کی تاکید یا نوعیت اور کیفیت یا تعداد مقصود ہو تو اس مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ پہلی مثال سے تاکید، کون سی مثال پہلی؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، دوسری اور تیسری سے نوعیت اور کیفیت، اور چوتھی سے تعداد معلوم ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ نوعیت صفت سے بھی بتلائی جاتی ہے اور اضافت سے بھی۔ دیکھو اوپر کی مثالیں، یعنی اوپر کی مثالوں سے مراد کیا ہے کہ ضرب السارق ضربا شدیدا صفت سے بیان کی گئی ہے، اور سرت سیر البریدی میں اضافت سے بیان کی گئی ہے۔ کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ نوعیت۔ پانچواں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ جب مفعول مطلق صرف تاکید کے لیے لانا ہو تو اس کا مرادف لفظ بھی بول سکتے ہیں۔ مرادف سے مراد ہے مترادف، جیسے ایگزامپل دے رہے ہیں کہ قام الخطیب وقوفا جلست قعودا، تو یہاں پر قیام اور وقوف مترادف ہیں، اسی طرح جلوس اور قعود یہ مترادف ہیں، یعنی قیام اور وقوف کھڑے ہونے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور جلوس اور قعود جو ہے وہ بیٹھنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ جب مفعول مطلق صرف تاکید کے لیے لانا ہو تو اس کا مترادف لفظ بھی بولا جا سکتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ کبھی مصدر کسی اسم صفت کا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے اور مضاف کو نسب دیا جاتا ہے، جیسے خاطبہ افصح خطابن، یہاں پر خطاب مصدر ہے خاطبہ کا، یعنی خاطبہ آپ دیکھ رہے ہیں نا باب مفعلہ سے، خاطبہ یخاطب مخاطبتن یا خطابن، تو خطاب مصدر جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ لایا گیا اور مضاف جو ہے وہ صفت استعمال کی گئی ہے، اور صفت میں افعل و تفضیل کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں افصح خطابن۔ ساتواں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ لفظ کل اور بعد نیز صفت اور اسم عدد مفعول مطلق کے قائم مقام ہو کر منصوب ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات آپ کو جملوں میں کل کا لفظ ملے گا، بعد کا لفظ ملے گا، صفت ملے گی صرف، یا اسم عدد ملے گا اور مفعول مطلق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو اس صورت میں یہ الفاظ جو ہیں یہ اس مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتے ہیں اور انہیں نصب کا اعراب دیا جاتا ہے جو کہ مفعول مطلق کا اعراب ہوتا ہے۔ ایگزامپل دیکھ لیں، اس میں پہلی ایگزامپل ہے مالا کل المیلی، تو یہاں پر آپ کل کا لفظ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہوا ہے اور جو میل ہے مصدر اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور کل کے لفظ کو نسب دی گئی ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا مائل ہوا، پورا مائل ہونا۔ دوسری ایگزامپل ہے تأثر بعد التعثر، کسی قدر متاثر ہوا یعنی کچھ اثر قبول کر لیا۔ اور تیسری ایگزامپل قرآن مجید سے سورہ جمعہ کی آیت ہے اذکروا اللہ کثیرن، اور یہاں پر آپ دیکھیں کثیرن لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ صفت کا لفظ ہے اور جو مفعول مطلق ہے اصل میں وہ محذوف ہے، یعنی ذکرن کثیرن تھا جس میں مفعول مطلق کو حذف کر دیا گیا اور صرف صفت بیان کر دی گئی اور آگے بیان کر دیا کہ ذکرن کثیرن۔ اس کے بعد اگلی ایگزامپل ہے جلد السارق اشرن، تو یہاں پر اشرن جو اسم عدد ہے اس کو ذکر کیا گیا صرف، اصل میں یہ تھا جلد السارق
जालिकु जल्दतन अशरन या अशरा जल्दातिन। तो मजीद एक्सप्लेन इसे कर रहे हैं कि देखो मैल मस्दर है माला का, मगर वो मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है, और कुल्लुन मुजाफ है और मस्दर की बजाय उसको नसब दिया गया है। इसी तरह बाकी मिसालों को समझ सकते हैं। 8वां पॉइंट बहुत अहम है, बता रहे हैं कि अरबी में बहुत सी मिसालें ऐसी मिलती हैं जहां सिर्फ मफूल मुतलक मज़कूर होता है और जुमले का बाकी हिस्सा महजूफ होता है। एग्जाम्पल देख लें, हनीअन लका। अब यहाँ पर सिर्फ मफूल मुतलक मज़कूर है हनीअन, और बाकी जो हिस्सा है वो महजूफ है, यानी ना फेल मज़कूर है ना फाइल मज़कूर है, सिंपल मफूल मुतलक मज़कूर है। तो हनीअन लका जो है असलन था हना आ हनीअन, यानी तुझे खुशगवार हो यानी मुबारक हो। अगली एग्जाम्पल है अजबन लका, जो कि असल में था अजिब्तु अजबन लका। इसमें से अजिब्तु को फेल और फाइल को हज़फ कर दिया गया और अजबन लका जो है वो खाली जिक्र कर दिया गया। उसके बाद अगली एग्जाम्पल है शुक्रन लका, जो कि असल में अशकुरु का शुक्रन लका था। फिर रायन खाली बोल दिया जाता है, जो कि रआकल्लाहु रायन होता है, और रआ का जो है इसमें फेल रआ, ये रआ यरआ रायन से है, जिसके माना हिफाजत करना या चरना के हैं। तो यहाँ पर हिफाजत करना माना है कि अल्लाह तुम्हारी खूब हिफाजत करे। उसके बाद समअन व ताअतन, यानी इस्माऊ समअन व अतियु ताअतन। ऐज़न अक्सर आपने देखा है लफ्ज लिखा होता है, ये मुकम्मल जुमला होता है आदा ऐज़न। आजा फेल जो है ये लौटना या दोबारा वही काम करना के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी मुनासबत से भी हम यानी आल्सो के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ऐज़न आल्सो टू, फिर वही के माना में इस्तेमाल होता है। बड़े की पुकार के जवाब में छोटा कहता है लब्बैका व सअदैका। तो लब्बैका के मुतालिक समझा जाता है कि वो असल में उलिब्बु लका इल्बा बैनी है। फेल हज़फ कर दिया गया और इल्बा बैनी को ज़मीर मुखातब काफ की तरफ मुजाफ कर दिया गया। इजाफत की वजह से तस्निया का नून साकित हो गया और ये बन गया जी इल्बा बैका। फिर उसमें तखफीफ करके लब्बैका कह दिया गया। तो ये सिर्फ एक इल्मी बहस है या मालूमात है, मेरे ख्याल में बस जो इस्तेमाल होते हैं उन्हीं पर हमें फोकस करना चाहिए। माना इसके हैं मैं आपकी खिदमत के लिए एक ही बार नहीं बल्कि कई बार हाजिर हूँ। इसी तरह सादई का दरअसल उस इदू का इस आदैनी है, यानी मैं आपकी मदद एक बार नहीं बल्कि 2 बार करने को हाजिर हूँ। इसको भी इस आदैका से मुखफ़फ़ करके सादैका बना लिया गया है। तंबीह दे रहे हैं जो कि बड़ी अहम है कि उर्दू में मफूल मुतलक का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए अरबी इबारत के तर्जुमे में हर जगह मफूल मुतलक का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा मफूल मुतलक जो है वो मुकम्मल हो गया। अब अगला मफूल जो कि नंबर 4 है वो बता रहे हैं, और याद रहे कि हम अल मंसूबात पढ़ रहे हैं। अल मफूल लहू या ली अजली ही। 9वां पॉइंट है इस सबक का कि अल मफूल लहू या अल मफूल ली अजली ही जो है, यानी जिसके लिए या जिस सबब से काम लिया गया हो, उसका बयान हिस्सा सोम सबक 43 यानी 43 में हो चुका है। यहाँ पर बता रहे हैं कि मफूल लहू भी एक मस्दर होता है, मगर जुमले में उसका इस्तेमाल किसी काम का सबब बतलाने के लिए होता है, यानी कि काम क्यों हुआ इसके लिए एक हालत नसब में इस्म लाया जाता है जो कि मस्दर होता है, और इस मस्दर को मफूल लहू या मफूल ली अजली ही कहा जाता है। एग्जांपल दे रहे हैं कुमतु इकरामन लिल उस्ताजी। कुमतु मैं खड़ा हुआ, लिल उस्ताजी उस्ताद के लिए। क्यों खड़ा हुआ? इकरामन यानी इज्जत देने के लिए। दरबतुल वलदा तादीबन, मैंने मारा लड़के को। क्यों मारा? वजह क्या है? तादीबन, अदब सिखाने के लिए। इन जुमलों में इकराम और तादीब मफूल लहू कहलाते हैं, मगर मस्दर पर लामे जारा लगा दे तो उसे मफूल लहू नहीं बल्कि जार मजरूर कहेंगे। यानी इसको दूसरे अंदाज से बयान करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर हम इसी मस्दर पर लामे जारा लगा दें तो एक तो ये मस्दर जो है वो मजरूर हो जाएगा, और फिर इसको मफूल लहू नहीं कहेंगे बल्कि इसको जार मजरूर मुताल्लिक कहेंगे। दरबतुल वलदा लित्तादीबी। अब लित्तादीबी मैंने ज़ेर के साथ पढ़ा है, सिंगल ज़ेर के साथ, क्योंकि अलिफ लाम अत्तादीब पर दाखिल हुआ है। मजीद बता रहे हैं कि ज़ैल की 3 मिसालों का फर्क अच्छी तरह समझ लो। पहली एग्जांपल है जी अद्दब्तु वलदी तादीबन। इसमें अद्दब्तु फेल व फाइल है, वलदी मुजाफ इलैह के मफूल बिही है, और तादीबन जो है ये मफूल मुतलक है। कैसे पहचाना आपने ये मफूल मुतलक है? इस तरह के ये तादीबन जो है ये अद्दब्तु फेल का
ہی مصدر ہے۔ دوسری ایگزامپل ہے ضربتو ولدی تعدیبن۔ اب یہاں پر ضربتو فعل و فاعل ہے، ولدی مفعول بھی ہے، لیکن جو تعدیبن ہے یہ مفعول لہو ہے، مفعول مطلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ وجہ بتانے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کی پہچان آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ ذکر کیے گئے فعل کا ہی مصدر ہوتا ہے، جبکہ مفعول لہو جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور تیسری ایگزامپل ہے ادبتو ولدی للتعدیبی، جس میں ادبتو فعل و فاعل ہے، ولدی مفعول بھی ہے، اور للتعدیبی جو ہے یہ جار مجرور متعلق فعل ہے۔ خود ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھو لفظ تعدیب جو ہے پہلے جملے میں مفعول مطلق ہے، دوسرے میں مفعول لہو، اور تیسرے میں مجرور متعلق فعل ہے، اور تینوں جملے کی قسم کے اعتبار سے جملہ فعلیہ ہیں۔ اب سلسلہ الفاظ نمبر 52 کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلا لفظ بتا رہے ہیں ابن، جس کے معنی چارہ یا گھاس کے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ابتغاءن، یہ مصدر ہے باب افتعال سے، اور یا بتا رہی ہے کہ یہ ناقص ہے، یائی کا مادہ ہے، با غین اور یا مادہ ہے، اور ابتغاء یبتغی ابتغاءن کے معنی ہوتے ہیں چاہنا۔ اس کے بعد اخذن، یہ بھی مصدر ہے جس کے معنی پکڑنا یا گرفت کے ہیں۔ اکتشفا باب افتعال سے ہی ہے، کھوج لگانا یا معلوم کر لینا۔ املاک مفلسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لکھا ہوا ایک بتا رہا ہے کہ باب افعال سے ہے یہ املکا یملکو املاکن۔ ثقتن جو کہ وثقا یثقو کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے اعتماد کرنا یا بھروسہ کرنا۔ جائزہ عربی زبان میں انعام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جزوءن بے صبر یا آزردہ کے لیے۔ خشیتن باب ضربہ یضربو ناقص یائی مصدر ہے، خوف ڈرنا کے معنی میں۔ شعاع اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جس کی جمع اشیعتن ہے، جس کے معنی شعاع یا کرن کے ہوتے ہیں۔ تجرع باب تفاعل کا لفظ ہے، تجرع یتجرع تجرعن، جس کے معنی گھونٹ پینا کے ہیں۔ تدخین یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کے معنی تمباکو پینا یا دھونی دینا ہے۔ تشجیعن یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، حوصلہ افزائی کرنا۔ اور تعمدہ یہ باب تفاعل کا فعل ماضی ہے، تعمدہ یتعمدو تعمدن، جس کے معنی دیدہ دانستہ کرنا ہے۔ اور صاحب جس کے معنی مصاحب دوست یا آقا کے آتے ہیں۔ اور شرکہ یا شرکہ کمپنی ساجھا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کمپنی، آپ اسے یاد رکھ لیں۔ شہمن ہوشیار تیز فہم اور سردار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شیمتن جس کی جمع شیع من ہے، خصلت یا فطرت کے لیے۔ قادہ یقیدو تدبر و ہیلا کرنا، داؤ چلنا۔ متاعن جس کی جمع امتعتن ہے، فائدہ یا اسباب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور سبن یہ مصدر ہے باب نصرہ سے، سواد بابا مادہ ہے، سبا یا سبو سبن جس کے معنی گرانا یا انڈیلنا کے ہیں۔ صلح جس کی جمع صلات آتی ہے، انعام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا میل جول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تبعن جس کی جمع تباعن آتی ہے، طبیعت کے لیے۔ عاقبہ یعاقبو باب مفعلہ کا لفظ ہے، سزا دینا، پیچھا کرنا۔ عصر جس کی جمع عصور یا آثار آتی ہے، زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ متمردن جس کے معنی سرکش کے ہیں، اور مرداتن مرضی رضامندی کے لیے۔ مقتدرن صاحب اقتدار یا قدرت والا۔ مکاساتن یہ مصدر ہے باب مفعلہ سے، تکلیف اٹھانا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نعامن جس کی جمع انعامن آتی ہے، چوپائے یا پالتو جانور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عنوانن پتہ نشان کے لیے، عنوان جسے ہم اردو میں بخوبی واقف ہیں۔ غلب جمع ہے غلباء کی، گھنے یعنی تھک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قضبن اونچا شاخدار درخت، بانس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قلم الحساباتی حساب کا دفتر۔ نعمتن آسودگی کے لیے، نکال جو ہے یہ عذاب یا سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حجرہ یحجرو باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی جدا ہونا یا چھوڑ دینا کے ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی مشق نمبر 98 کی طرف، اور اس میں تنبیہ وہ یہ دے رہے ہیں کہ ذیل کی مشق میں مفعول مطلق اور مفعول لہو کو پہچانو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہچان لیں گے۔ میں جملوں کا ترجمہ اور حتی الامکان ترکیب آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلا جملہ ہے جی لقد سرنی سرورن۔ اب دیکھیں سرہ یہ فعل ہے جس کا مصدر استعمال ہو رہا ہے سرورن، تو فعل کا مصدر آ رہا ہو تو وہ مفعول مطلق کی پہچان ہے، تو سرورن یہاں پر مفعول مطلق ہے۔ اور عظیمن آگے اس کی صفت آ رہی ہے۔ کمالو صحت طب نیکا بعد مکاساتی مردن شدیدن۔ اس کا آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو کچھ یوں ہوگا کہ لقد سرنی سرورن عظیمن، مجھے بہت زیادہ مسرور کر دیا۔ کس نے؟ کمالو صحت طب نیکا، آپ کے بیٹے کی کامل صحت نے۔ بعد مکاساتی مردن شدیدن، مردن شدیدن سخت بیماری کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد۔
दूसरा जुमला है अशकुरु का शुक्रन। तो शकरा यशकुरु से शुक्रन मफूल मुतलक इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मस्दर है उसी फेल का। कल्बियन मिन इरसालिका ली उनवाना साहिबिका। अशकुरु का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रन कल्बियन दिली शुक्रिया। मिन इरसालिका आपके इरसाल करने से, ली मुझे क्या, उनवाना साहिबिका अपने दोस्त का पता। तीसरा जुमला है यदुर्रु अत-तदखीनु मुस्तामिलीही इदरारन। दर्रा यदुर्रु के माना होता है नुकसान पहुंचाना, और तदखीन हमने पढ़ा था तंबाकू नोशी के लिए इस्तेमाल होता है। तो बता रहे हैं कि तदखीन यानी तंबाकू नोशी नुकसान पहुंचाती है किसको, मुस्तामिलीही अपने इस्तेमाल करने वालों को, इदरारन निहायत बहुत ज्यादा। तो ये भी मफूल मुतलक के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और फिर इदरारन की सिफत आ रही है बलीगन। फैजा शिअत सलामा, बस अगर तू चाहता है सलामती, किससे, मिन मुदारी ही उसके नुकसानात से, यानी तू उसके नुकसानात से बचना चाहता है। फा तो उतरुक हु उसको छोड़ दे, मिलाकर पढ़ेंगे फतरुक हु उसको छोड़ दे, तरकन अबदियन ये भी मफूल मुतलक के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तरका यतरुकु से तरकन हमेशा हमेश के लिए, यानी दवामी तौर पे उसे छोड़ दे। चौथा जुमला है इक्तशफल उलमाउ फी हाजल असरी इक्तिशाफातिन कसीरतिन। तो इक्तशफा यक्तशिफु इक्तिशाफन से इक्तिशाफातिन जो है इस्तेमाल हुआ है, तो ये मफूल मुतलक ही है। और तर्जुमा हम करेंगे फी हाजल असर यानी इस दौर में उलमा ने मालूम कर ली, क्या मालूम कर ली, बहुत सी बातें। पांचवा जुमला है नाकुलु फिन नहारी अकलतैनी मा अदा अकलतस्सबाही। नाकुलु हम खाते हैं, फिन नहारी दिन में, अकलतैनी दो मरतबा। तो यहाँ पर तादाद बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है उसी फेल का मस्दर, तो ये भी मफूल मुतलक ही है। मा अदा सिवाय अकलतस्सबाही सुबह के खाने के, यानी नाश्ते के, यानी बता रहे हैं कि हम सुबह के नाश्ते के अलावा दिन में दो मरतबा खाते हैं। छठा जुमला है इजा अकरमतल लाइमा बादल इकरामी। तो यहाँ पर बाद का लफ्ज जो है वो नायब बनकर आ रहा है मफूल मुतलक के तौर पे। तो जब अकरमता तू इकराम करे अल-लाइमा कमीने का, बादल इकरामी यानी थोड़ा सा इकराम, यानी थोड़ी सी इज्जत। जन्ना तो वो गुमान करता है, अन्ना का फी इख्तियाजिन इलैह कि तुझे उससे कोई जरूरत है। सातवां जुमला है वकफा आराबियुन बैना यदाइल मलिकी फखातबहु अफसहा खिताबिन फआजबहु व अमर लहु बिसिलतिन। इसमें खातबा से खिताबिन यानी रेड कलर में हमें नजर आ रहे हैं ना मसादिर, तो हम उससे फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो खिताब जो है ये मस्दर है खातबा का और मफूल मुतलक के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अफसहा सिफत जो है वो नायब के तौर पे इस्तेमाल हुई है, इसलिए कि मफूल मुतलक जो है वो मुज़ाफ इलैह बन रहा है। तर्जुमा करने की कोशिश करें तो कुछ यूं होगा वकफा आराबियुन एक आराबी खड़ा हुआ बैना यदाइल मालिकी बादशाह के सामने, यानी बादशाह के दोनों हाथों के दरमियान मुराद सामने होता है। फखातबहु अफसहा खिताबिन और उसने उससे बड़ी फसी गुफ्तगू की। फआजबहु तो बादशाह को बहुत पसंद आया। व अमर लहु बिसिलतिन और उसने हुक्म दिया उसके लिए इनाम का। आठवां जुमला है यंबगी अन नस्बिरा कुल्ल सब्री अला हवादिसिल अय्यामी। यंबगी चाहिए, क्या चाहिए, अन नस्बिरा हमें सब्र करना, कुल्ल सब्री पूरी तरह सब्र, अला हवादिसिल अय्यामी जमाने के हवादिस पर। तो सारी एग्जांपल जो आपने देखी है ये सब की सब मफूल मुतलक की थी। नवी एग्जांपल है यूतल औलादू अन नाजिहुना फिल इल्मी जाइजतन तशजीअन लहुम अला तहसीलिल इल्मी। अब यहाँ पर तशजीअन जो मस्दर इस्तेमाल हुआ है ये किसी भी फेल के लिए, बल्कि फेल एक ही इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर आता यूती इतान से, तो जाहिर बात है ये उसी फेल का मस्दर नहीं है और उसके माना में भी नहीं है, तो ये मफूल लहू के जुमरे में आएगा। यानी यूतल औलादुन नाजिहुना कामयाब लड़कों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जाइजतन इनाम, फिल इल्मी इल्म में, तशजीअन हौसला अफजाई के लिए, लहुम उनकी यानी उनकी हौसला अफजाई के लिए इनाम दिया जाता है, अला तहसीलिल इल्मी तहसील इल्म पर। 10वां जुमला है अय्यनत, अय्यना युअय्यनु तायीनन यानी तायीन करना, मुअय्यन करना। तो अय्यनत शिरकतु सिक्कतिल हदीदियती अहद शुरकाइहा रईसन अला कलमिल हिसाबाती एतमादन अला खिबरतिही वसिकतन बि अमानती ही
و نشاطه. تو بہت مشکل جملہ ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو ہم پہلے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی عینت یعنی معین کر دیا، کسی مؤنث نے معین کر دیا تو وہ آگے فاعل آ رہا ہے. شرکت السکۃ الحدیدیتی، ریلویز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ریلوے کمپنی نے معین کر دیا. کس کو معین کر دیا اور کیا معین کر دیا؟ احد شرکائہا، اپنے ایک شریک کو، اپنے ایک حصے دار کو کیا معین کر دیا؟ رئیسن، ہیڈ. کیوں معین کر دیا اور کس چیز پر معین کر دیا؟ اس کا جواب آ رہا ہے علی قلم الحساباتی، محکمہ حسابات پر. کس لیے؟ اعتمادن، اعتماد کی وجہ سے. کس چیز پر اعتماد کی وجہ سے؟ علی خبرتہ. خبرہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تجربہ، مہارت، واقفیت یا صلاحیت کو. اس کی مہارت پر اعتماد کرنے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ ثقتن ہے اور بھروسے کی وجہ سے، بھی امانتہ و نشاطہ، اس کی امانت اور اس کی چستی پر. اب یوں با محاورہ ترجمہ ہم کچھ کریں گے کہ ریلوے کمپنی نے اپنے ایک حصے دار کو اس کی واقفیت پر اعتماد اور اس کی امانت داری اور چستی پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے محکمہ حسابات کا افسر اعلیٰ یعنی ہیڈ بنا دیا ہے. 11واں جملہ ہے جی یعاقب القاتل المتعمد بالقتل مجازاتن علی اسمہ و عبرتن لامثالہ. عاقبہ یعاقبو ہم نے پڑھا تھا سلسلہ الفاظ میں کہ یہ سزا دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یعاقبو یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے. تو یعاقبو سزا دی جاتی ہے القاتلو قاتل کو، اور قاتل کے آگے صفت آ رہی ہے المتعمدو یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے بالقتل، قتل پر. کس وجہ سے؟ مجازاتن علی اسمہ، اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے، و عبرتن لامثالہ، اور اس جیسوں کو عبرت یعنی نصیحت دینے کی وجہ سے. اس کے بعد 12واں جملہ ہے تشعل القنادیل لیلاً فی المدن انارتن للشوارع و ہدایتن للمارین. دو مفعول لہو اس میں استعمال ہوئے ہیں، ایک انارتن اور ایک ہدایتن. تو ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تشعل القنادیل، چراغ جلائے جاتے ہیں لیلاً رات کے وقت، فی المدن شہروں میں، انارتن کس وجہ سے؟ روشنی کی وجہ سے، روشنی کے لیے، للشوارع راہ چلنے والوں کے لیے، و ہدایتن اور راستہ بتانے کے لیے، للمارینا مرہ یا مرو کے معنی ہوتا ہے نا گزرنا، تو گزرنے والوں کے لیے. تو با محاورہ ترجمہ کریں گے کہ راستوں کی روشنی اور راہ چلنے والوں کو راستہ بتلانے کے لیے شہروں میں رات کے وقت چراغ جلائے جاتے ہیں. 13واں جملہ ہے کلما یدعونی ابی، جب بھی میرا باپ مجھے بلاتا ہے، یا سعیدو اے سعید، اقولو میں کہتا ہوں، لبیک و سعدیک یا سیدی، جناب میں حاضر ہوں، و اقومو اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں، لامتثال امرہ ان کے حکم کو ماننے کے لیے، قیام الخادمی ایک خادم کے کھڑے ہونے کی طرح، اور خادم کی صفت آگے آ رہی ہے الوفی ایک وفادار خادم کے کھڑے ہونے کی طرح. تو یہاں پر جو قیام کا لفظ ہے یہ اقومو فعل کے لیے جو ہے وہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور لبیک و سعدیک جو ہے یہ بھی مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر صرف مفعول مطلق مذکور ہے، فعل مذکور نہیں ہے. یہ میں لبیک و سعدیک کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد 14واں جملہ جو ہے وہ ایک شعر ہے کہ فصبرن جمیلا یا بنیا ولا تکن جزوا فإن الصبر من شیمت الشحم. یا بنیا اے میرے بچے، صبرن جمیلا صبر کر، اچھا صبر کر، یعنی عادت ڈال برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی. ولا تکن جزوا اور بے صبر نہ ہو، اس لیے کہ فإن الصبر انا کے ساتھ فا آتا ہے تو اس لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ صبر من شیمت الشحمی بڑے آدمیوں کی خصلت ہوتا ہے. اور 15واں جملہ یہ بھی ایک شعری ہے کہ ہنیئن لارباب النعیم نعیمها وللعاشق المسکین ما یتجرع. ہنیئن کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا مبارک ہو کے معنی میں. مبارک ہو لارباب النعیم نعمت والوں کے لیے، نعیمها ان کی نعمت، وللعاشق المسکین اور مسکین عاشق کے لیے کیا مبارک ہو؟ ما یتجرع وہ جو وہ پی رہا ہے، یعنی مصائب کے تلخ گھونٹ.
تو الحمدللہ جی مشکل ایک کام ہمارا ختم ہو گیا. اب مزید آگے چلتے ہیں اگلی مشق کی طرف جو کہ مشق نمبر 99 ہے اور یہ قرآن سے ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے یہ مشکل نہیں ہوگی. پہلا اس میں جملہ ہے سورہ فتح کا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس میں فتح جو ہے مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور ترجمہ ہم کریں گے کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی. سمپل جملہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی ترکیب آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. جملہ اسمیہ بن رہا ہے جس میں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے اور انا کا اسم جو ہے وہ نا ہے اور خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ فتحنا لک فتحا مبینا ہے، جس میں فتح مبینن جو ہے یہ موصوف صفت مل کے مفعول مطلق بن رہا ہے فتحنا فعل کے لیے اور فتحنا فعل بفاعل ہے اور لکا جو ہے جار مجرور متعلق ہے فتحنا فعل کے. دوسرا جملہ ہے جی انہم یکیدون کیدن و اکید کیدا. تو یہاں پر کیدن جو ہے یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور اس کا ترجمہ ہے بے شک وہ کافر لوگ جو ہیں وہ ایک داؤ چل رہے ہیں باقید قیدا اور میں بھی ایک پلان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہی لفظ جو ہے پھر ہم پلاننگ کے لیے استعمال کریں گے. تیسرا جملہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. وَاصْبِرْ اور تو صبر کر کس چیز پر؟ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ پر، اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ حجرن جمیلن اور چھوڑ دے انہیں حجرن جمیلن ایک اچھا چھوڑنا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور تو جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو اور مجھے چھوڑ دے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے، یعنی ہم ان سے خود نبڑ لیں گے. یہ بریکٹ میں کہا جائے گا. چوتھا جملہ ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. بس چاہیے دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا کہ ہم نے ہی آسمان سے پانی اونڈیلا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر ہم نے ہی زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا اور اگایا ہم نے اس زمین میں اناج، انگور اور ترکاری. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون اور کھجور کے درخت. وحدائق غلبا اور گھنے باغات. وفاکہۃ وابا اور پھل اور چارہ. کس لیے؟ متاعن زندگی کے سامان کے لیے، یعنی بطور سامان. کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے. ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے. پانچواں جملہ ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک. لا تقتلوا مت قتل کرو کس کو؟ اولادکم اپنی اولاد کو. کس وجہ سے؟ املاکن مفلسی کے خوف کی وجہ سے. نحن نرزقہم ہم ہی انہیں رزق دیں گے. وإیاکم اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں. چھٹا جملہ ہے ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کرے گا کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو ان قریب ہم دیں گے اسے ایک بہت بڑا اجر. اور ساتواں جملہ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما چور اور چور کرنے والی یعنی چورنی تم کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ. کس وجہ سے؟ کس لیے؟ جزاءً بطور بدلہ. بما کسبا اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. نکالن اور بطور ایک عذاب من اللہ اللہ کی طرف سے. آٹھواں جملہ ہے فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے گرفت کی مانند. الحمدللہ یہ مشق بھی ہماری مکمل ہو گئی جو کہ قرآن کے جملوں پر مشتمل تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے ایک خط ہے یعنی مکتوبن ایک خط من تلمیذن ایک طالب علم کی طرف سے. کس کو؟ الی اختی ہی اپنی بہن کی طرف اور بہن کی صفت آ رہی ہے الکبیرتی بڑی بہن کی طرف. اس کی پھر مزید صفت آ رہی ہے ذات ثروتی جو کہ دولت والی ہے. اور کیوں؟ یطلب منہا وہ طلب کر رہا ہے اس سے بعد ما یلزمہ. یطلب منہا بعد ما یلزمہ جو ہے یہ ترجمہ کریں گے ہم اس کا کہ وہ اس سے اپنی کچھ ضروریات طلب کر رہا ہے. تو خط وہ لکھ رہا ہے کہ اختی المحترمتا اے میری محترم بہن یعنی اخت کی ایک صفت المحترمتا آ رہی ہے اور دوسری آ رہی ہے زینت السیدات شریف بیبیوں کی زینت یعنی میری قابل احترام بہن شریف بیبیوں کی زینت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیل سنعکی. جمیل سنعکی کا مطلب ہے تیرے اچھے سلوک تیرا اچھا سلوک یعنی لفظی ترجمہ ہوگا اور یہ مرفوع استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہاں پر مبتدا بنا دیں گے. آگے آ رہا ہے جی معیہ میرے ساتھ. قد اودنی اس نے مجھے عادی بنا دیا ہے.
किस चीज का आदि बना दिया है कि अन अलजा, कि मैं इल्तिजा करूं इलैकी, तेरी तरफ, फी जमीई उमूरी, अपने तमाम मामलात में, यानी मेरे साथ तुम्हारे हुस्न सलूक ने मुझे आदी बना दिया है कि मैं अपने तमाम मामलात में तुम्हारी तरफ इल्तिजा करूं। व इन्नी अरानी अल-यौमा, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा और मैं देख रहा हूं अपने आप को आज, फी हाजतिन, एक हाजत में, इला शिराई बादी अशिया, कुछ चीजों की खरीदारी की तरफ, तलज़मुनी फिल मदरसती, जो कि लाजिम है मुझे स्कूल में, यानी आज स्कूल की बाज़ुर्रियात की खरीदारी के लिए मैं अपने आप को हाजतमंद पा रहा हूं। आगे कह रहा है फ़कसत्तु की राजियन, कसत्तु मैंने इरादा किया कि तेरी तरफ, राजियन तवक्को रखते हुए, मिम मकारिमी की, आपके मकारिम अखलाक से, अन तुरसिली, अरसला युरसिलु इरसालन भेजना, अन तुरसिली इलैया, कि आप भेजें मेरी तरफ, लदा अव्वली फुर्सतिम मा तमसाह, पहली फुर्सत में जो तमसाह भी नफ्सु की, जो इजाजत दे तुम्हारा नफ्स तुम्हें, मिनन नुकूदी, नकद में से, ली अक़दिया, ताकि मैं पूरा करूं, बिहा उसके जरिए, हाजती अपनी जरूरत को, व अहफजल बाकिया, और महफूज रखूं बाकी को, ताहता यदिल लुज़ूमी, और महफूज रखूं बाकी को, हाँ, जरूरत के लिए, वबी ज़ालिका, और इसके साथ, यज़दादु शुक्री, मेरा शुक्र बढ़ जाएगा, ली फज़लिकी, आपके फजल के लिए, व ततवाअफु महब्बती लकी, और मेरी मोहब्बत आपके लिए दुगनी हो जाएगी, दुमती ली अखी की, तुम अपने भाई के लिए हमेशा सलामत रहो, अखूकिल मुतीउ, तुम्हारा फरमा बरदार भाई हामिद। बहुत मुश्किल ख़त था जी अरबी ज़ुबान में, और तंबीह दे रहे हैं कि इस ख़त का जवाब अगले सबक के आखिर में देखो। बहरहाल जी कोशिश हम कर रहे हैं मुश्किल अल्फाज का तर्जुमा करके इन अस्बाक को मुकम्मल करने की। आगे सवालात नंबर 21 हैं, ये टोटली डिपेंड करते हैं आपकी वर्किंग पे, और इसमें से कुछ के जवाब मैं दे दूंगा जो ज़रूरी समझूंगा, बाकी पढ़ देता हूँ आपके सामने। पहला सवाल है जी, मंसूबात की कितनी किस्में हैं, आपने बतानी है। दूसरा, मफूल बिही की तारीफ करो, ये भी आपने करनी है। तीसरा सवाल है, मफूल की वजह से फेल में क्या तग़य्युरात होते हैं, कौन कौन सी सूरतों में मफूल बिही पर फ़ाइल का मुकद्दम करना लाजिम है, कौन कौन सी सूरतों में फ़ाइल पर मफूल बिही का मुकद्दम करना ज़रूरी है, इश्तिग़ालुल फ़ेल से क्या मुराद है। ये 6 सवाल मैंने पढ़ दिए हैं। 7वां है, इस्म मशगूल अनहु के इराब की मुख्तलिफ सूरतें बयान करो। मफूल मुतलक की तारीफ क्या है, मफूल मुतलक के कायम मकाम कौन कौन से अल्फाज होते हैं। और 10वां सवाल है कि 12 जुमले मुरत्तब करो जिसमें से 4 में मफूल मुतलक ताकीद के लिए हो, 4 में कैफियत और नोयत के लिए हो, और 4 में अदद बताने के लिए हो। तो ये सारी कोशिश आपने करनी है। मैं सारा आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरी मेहनत कर चुका हूँ, अब आपका भी हक बनता है कि कुछ करें। हाँ जी, 11वां सवाल है कि ज़ैल के जुमलों की तहलील करो। सजदल मुसल्ली सजदातैनी, सजदा फेल है, अल मुसल्ली फ़ाइल है उसका, और सजदातैनी जो है मफूल मुतलक है, और यहाँ पर तादाद बताने के लिए आया है कि नमाजी ने 2 सजदे किए। और दूसरा जुमला है जी, जमीलु सालिहु इलल फजीलती कुल्लल मैली, ये भी मफूल मुतलक की एग्जाम्पल है, जिसमें जमीलु फेल है और अस्सालिहु इसका फ़ाइल है, इलल फजीलती जार मजरूर मुतालिक के फेल है, और कुल्लल मैली जो है ये मुजाफिल है से मिलकर ये मफूल मुतलक बन रहा है। 12वां सवाल है जी, मफूल लहू की तारीफ करो। और 13वां सवाल है, 10 जुमले बनाओ जिनमें ज़ैल के मसादिर बतौर मफूल लहू इस्तेमाल किए गए हों। सिकतन, तालीमन, एहतरामन, एआनतन, इफ़ादतन, मुकाफ़अतन, तलबन लिल ग़िना, रग़बतन फ़िल इल्मी, तवक्कुलन अलल्लाह। तो कोशिश करें जी आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करने की बतौर मफूल लहू। मसलन एहतरामन का जुमला मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कुमतु लिल उस्ताज़ी एहतरामन। तो इसी तरह आप कोशिश करेंगे। 14वां जुमला है जी, ज़ैल के जुमलों की तरकीब करो। उसमें यतसद्दक़ून इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि, यतसद्दक़ून फ़ेल ब फ़ाइल है, तसद्दक़ यतसद्दक़ू तसद्दुक़
صدقہ کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے، اور وہ صدقہ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے کیا؟ مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی۔ ابتغاء اس میں مفعول لہو ہے، مضاف ہے، اور مرضات اللہ آگے فردر مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ پورا ابتغاء مرضات اللہ مفعول لہو بن رہا ہے یتصدقون فعل کے لیے۔ دوسرا جملہ ہے جی نتاجر عملا بالربح۔ نتاجر فعل با فاعل ہے، عملا مفعول لہو ہے، اور بالربح جو ہے جار مجرور متعلق ہے نتاجر فعل کے۔ تو الحمدللہ جی ہمارا سبق نمبر 61 جو ہے عربی کا معلم حصہ چہارم میں وہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔